اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام راضیہ پرویز ہے اور میں پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 سے آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں. تو اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے اسلامیات کی آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے. تو اس سے پہلے جو ہے ہماری آن لائن کلاس میں ہم اپنے غزوہ احد کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم نے اپنی بک میں جو ہے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے رحم دلی. رحم دلی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رحم دلی دراصل ایک جذبہ ہے، ایک فیلنگ ہے رحم دلی. ٹھیک ہے، تو یہ رحم دلی کا جو چیپٹر ہے یہ آپ کی بک میں پیج نمبر 106 پہ موجود ہے. تو اسٹوڈنٹس، آپ اپنی بک اوپن کریں اور میرے ساتھ جو ہے آپ نے اپنی بک پہ ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ کو انڈر لائن کرنا ہے اور ان کے میننگ نوٹ کرنے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آپ اپنے پاس اپنی اسلامیات کی بک اور پینسل ضرور رکھیں آج کی کلاس کے لیے. تو اسٹوڈنٹس، آپ دیکھیں اپنی بک پر پیج نمبر 106 اوپن کریں. آئیے ہم اپنی بک سے دیکھتے ہیں کہ بک میں رحم دلی کے بارے میں کیا لکھا ہے. سب سے پہلے یہاں دیکھیں، رحم دلی جو ہے اس کا مطلب اور مفہوم، اس کا میننگ بتایا جا رہا ہے کہ رحم دلی کیا ہے. تو دیکھیں یہاں پر کہ رحم دلی کا مطلب ہے نرمی سے پیش آنا. ٹھیک ہے، یہ ہماری فیلنگ جو ہے یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب سامنے والا ہمارے ساتھ بیہیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے، پیش آتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کس مزاج کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں نرمی سے پیش آنا، یعنی بیہیویئر اپنا نرم رکھنا، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، اس کو کہتے ہیں نرمی سے پیش آنا. مہربانی کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا. مہربانی ہم کب کرتے ہیں؟ جب کسی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مہربانی کرنا. ٹھیک ہے، جس کو ہم اکثر اگر ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں اور اس کا کوئی کام ہم کر دیتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں کہتا ہے تھینک یو. تو تھینک یو وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس پہ مہربانی کی ہوتی ہے، ہم نے اس کی کسی چیز میں ہیلپ کی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مہربانی کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا. ٹھیک ہے، یہ رحم دلی کے مطلب ہیں. دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کام میں الجھ گیا، پھنس گیا، اور اگر میں اس کی ہیلپ کر دوں تو یہ جو ہے مطلب اس کا کام آسان ہو جائے گا. اور آپ اس کے ڈیفیکلٹ کام میں جو ہے یا کسی مشکل میں وہ بندہ پھنس گیا ہے، یا آپ کے کوئی کلاس فیلو ہے، اس کو کوئی کوسچن سمجھ نہیں آیا اور آپ نے اس کی ہیلپ کر دی ہے، اس پہ رحم کر لیا، مطلب اس کی مدد کر دی ہے، تو اسے کہتے ہیں دوسروں پر رحم کرنا. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھا سلوک کرنا، یہ سب رحم دلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے نا یہ ہمارے دل کی نرمی کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے، دوسروں کے جو ہے وہ تکلیف پر ان کو تکلیف فیل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص رحم دل ہے، اس کے دل میں بڑا نرمی ہے، اس کا دل نرم ہے. ٹھیک ہے، رحم دلی اس جذبے کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے انسانوں اور جانوروں پر نرمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فیلنگ ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر نرمی ہے تو ہم سامنے دوستوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا سلوک کریں گے، جانور اگر ہوں گے ان کے ساتھ بھی ہم رحم دلی کا سلوک کریں گے. تو یہ ایک فیلنگ ہے، ایک جذبے کا نام ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. رحم دلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. رحم دلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اچھائی ہے، ایک خوبی ہے، اچھی بات جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے، صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی. ٹھیک ہے، کسی کے اندر اچھی بات جو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس کے اندر یہ خوبی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ رحم دلی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہے، ہم پہ رحم کرتا ہے. سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا اسٹوڈنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے، ہم پہ کتنا رحم کرتے ہیں. ہم ہر وقت جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہم اللہ تعالیٰ کے سارے حکم کو پورا بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت دی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت دی ہے، ہمارے گھر میں اچھا کھانا ہے، ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم رحم دل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پھر بھی نرمی سے پیش آ رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ کے 2 نام رحمان اور رحیم ہیں جن کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے.
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی ان 2 خوبیوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کس طرح رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کس طرح مہربان ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نعمتیں ادا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پر، اور رحم جو اللہ تعالیٰ ہم پہ کر رہا ہے کہ ہمارے گناہ کی سزا ہمیں آن دا اسپاٹ نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہوا ہے، یہ پوری زندگی جو ہے یہ ٹائم لمٹ ہے، اس کے بعد ہمیں جو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی وہ قیامت کے دن ملے گی، ہمیں جو اپنے نیکیوں کا ثواب ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پہ، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جو کائنات ہے، یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انسان بھی رہتے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، پرندے بھی رہتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہلاتے ہیں، جن کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جیسے ہم انسان ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جانور ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی دوسروں پر رحم کریں، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنے احسان کر رہے ہیں، ہم پہ اتنی مہربانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسرے بندوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رحم کریں، ان پر ہم ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دلی کا حکم کس طرح دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے نا، ایک جو چھوٹی سی چیونٹی ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیونٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے جہاں پہ وہ اپنا رزق ڈھونڈ لیتی ہے، ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، کتنا سفر طے کرتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، تو چھوٹے اگر ایک چیئر بھی ہے نا تو اس کے لیے بہت بڑے پہاڑ جتنی ہے نا، مطلب ایک چیونٹی کے لیے ایک چیئر جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ چھوٹی سی چیئر ہے، لیکن وہ ایک چیئر جو ہے اگر اس پہ چیونٹی اپنا سفر طے کرتی ہے، اس چیئر کے اوپر کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے اور چیونٹی اس تک پہنچتی ہے تو وہ ایک پورے پہاڑ کا سفر طے کرتی ہے، کیونکہ وہ بہت چھوٹی چیز ہے نا، تو اس کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہو گئی، بہت بڑی وہ ہو گئی کہ بہت لمبا اس کے لیے رستہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اپنے مخلوق پر بہت زیادہ مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی رحمت ہر چیز میں نظر بھی آتی ہے۔ رحمت کس طرح نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمیں جب گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہمیں گرمی لگتی ہے تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے اور برداشت نہیں ہو رہی ہے، پسینے ہمیں بہت آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہوا چلاتا ہے، یہ اللہ کا ہم پہ رحم ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہوائیں جو اللہ چلاتے ہیں۔ اب وہی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنی ہوا چلاتا ہے کہ ہم خالی اس سے ٹھنڈک فیل کر سکیں اور اپنا ہمارا پسینہ جو ہے وہ کم ہو جائے، ہم شکر پھر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلی ہے۔ اسی طرح سردیوں میں جو دھوپ نکلتی ہے، اگر بالکل اللہ تعالیٰ دھوپ نہ نکالے ہو، بس سردی سردی سردی، تو ہم کتنے تنگ ہو جائیں گے، ہم تو بالکل کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے نا، کیونکہ ہاتھ بھی فریز ہو جاتے ہیں انسان کے، اور وہ انسان کی جو باڈی ہے وہ بھی اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ سردیوں میں دھوپ نکالتا ہے، اور پھر دھوپ کی وجہ سے جو ہے تھوڑا یہ ٹمپریچر جو ہے ہمارا کم ہو جاتا ہے، یہ جو کول ٹمپریچر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسان آرام سے اپنے کام کر سکتا ہے۔ یہ جو دھوپ پڑتی ہے تو تھوڑی ٹھنڈک کم ہو جاتی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمارے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کو بنا کر بھیجا تاکہ ہم انسانوں کے لیے وہ ایک مثال قائم کریں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے رحمت للعالمین ان کو بنایا کہ ان کے اوپر جو ہے کافر کتنے ظلم کرتے تھے۔ ابو لہب نے، اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا ظلم کیا،
اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو نرم رکھا تھا، اور وہ جو ہیں کافروں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے تھے، ان سے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اچھے سے ویلکم کرتے تھے۔ جب کبھی وہ دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر سلام کر کے ان کی جو ہے نا ان کو ویلکم کرتے تھے، ان کو جو ہے عزت دیتے تھے، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے تھے، رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم تو کافر ہو یا تم میرے دشمن ہو اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے سوچتے ہیں اور فیور کرتے ہیں اور کافروں کو کہیں کہ یہ تو دشمن ہیں ان کو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کافروں کے لیے حق میں زیادہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کے پاس کچھ امانتیں تھیں، امانت دار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کافر بھی اپنی امانت آ کے رکھوا دیتے تھے نا، کہ کوئی پیسے کوئی چیز ہوتی تھی کسی کے پاس آپ رکھوا دیں، اس کو امانت کہتے ہیں نا، اور وہ بندہ جو ہے نا آپ کی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے، اس کے پاس میری امانت پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو کافروں کی بھی امانتیں رکھی ہوتی تھیں، اور جب نبی کریم جو ہے ہجرت کر رہے تھے مکہ سے جب مدینہ جا رہے تھے تو انہوں نے وہ ساری امانتیں جو تھیں کافروں کی اور جتنے لوگوں کی تھی وہ سب حضرت علی کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت علی سے کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے یہ ساری امانتیں لوگوں تک واپس پہنچا کے اور پھر تم مدینہ آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی کریم کی رحمت ہے ہم پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے رحم دلی کا جذبہ دے کے پیدا کیا تھا، ان کے دل میں جو تھی سب کے لیے نرمی تھی، سب کے لیے محبت تھی، اور سب انسانوں کے لیے ان کے دل میں جو تھا وہ درد تھا، وہ تکلیف محسوس کرتے تھے تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، جس ٹائم پہ ہر طرف افراتفری مچی ہوگی، قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانے گی اور ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، اور ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، کہ بس میں بچ جاؤں اور میں بچ جاؤں نا۔ نفسی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور میں نا اپنی ذات کے لیے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں نفسی، یہ عربی کا ورڈ ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کا منظر ہوگا اور سب جو ہے اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہے ہوں گے، اس ٹائم پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، کہ یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہوتا ہے، جو انہوں نے کہا ہوتا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے انسانوں پر رحم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ جو لوگ دنیا میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم دلی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رحم کرتے ہیں، جانوروں پہ رحم کرتے ہیں، انسانوں پہ رحم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب دیکھیں رحم دلی جو ہے وہ ایک ایسی خوبی ہے جس سے ہم خالق اور مخلوق دونوں کی نظر میں اچھے بن سکتے ہیں، مقام حاصل کر سکتے ہیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ خالق کون ہے؟ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، تو ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مخلوق کون ہے؟ ہم جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا جذبہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اور انسانوں کے ساتھ مل کر اس دنیا میں رہتے ہیں، جیسے ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اسکول فیلوز ہیں، اسکول آتے ہیں تو کلاس رومز ہوتے ہیں، کلاس کے علاوہ ہمارے اور کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں جب بریک میں ملتے ہیں تو یہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ہم اور دوسری مطلب اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے انسان، ان کے ساتھ ایک دوسرے انسانوں کا رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو
شخص میرے بندوں پہ رحم کرتا ہے تو میں اس پہ رحم کرتا ہوں۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرتے ہیں، رحم دلی سے پیش آتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی کی مشکل وقت میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ہم تسلی دے دیتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم اس کی تھوڑی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور وہ جو مخلوق ہے، وہ جو انسان ہے، اس کی نظر میں بھی ہماری عزت بڑھ جاتی ہے، وہ بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ شخص تو بہت اچھا ہے، اس نے تو مشکل وقت میں میری مدد کی تھی، اس طرح میں ایبسینٹ تھا، میں بیمار تھا، اور جو ہے نا مجھے کاپی کی ضرورت تھی، مجھے ہوم ورک کرنا تھا، اور اس نے مجھ پہ رحم کیا تھا، اس کے یہ بڑے نرم دل انسان ہے، اس نے اپنی کاپی مجھے دے دی کہ لو تم 2-3 دن ایبسینٹ تھے تو آپ گھر جا کے اپنا یہ کام کمپلیٹ کر لینا میری کاپی سے۔ تو یہ سب کیا ہے، آپ تو اسٹوڈنٹ زیادہ وقت اسکول میں گزارتے ہیں، تو اسی لیے میں آپ کو اسکول کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اسکول میں جو آپ وقت گزارتے ہیں تو آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تعلق ہوتا ہے، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ جو آپ سلوک کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ پیش آتے ہیں، تو وہ جو آپ بیہیویئر آپ کا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر رحم دل ہیں، آپ کسی کے لیے کوئی اچھی فیلنگ رکھتے ہیں، کسی کا احساس کرتے ہیں کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ انسان بھی خوش ہوتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آپ سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی انتہا، ٹھیک ہے، انتہا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کوئی کسی انسان میں کوئی بہت زیادہ چیز کا ہونا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں میں غصہ انتہا کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں جو ہے وہ شرم انتہا کی ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی سے شرماتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں جو ہوتے ہیں محبت انتہا کی ہوتی ہے، مطلب بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر کسی سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبت کا، رحم دلی کا جو ہے وہ ایک نمونہ تھے، ایک مثال تھے، ایک رول ماڈل تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم جو ہے سیرت کو پڑھیں، سیرت نبوی اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے، اور وہ جو ہے ہر مخلوق کے ساتھ، مطلب انسانوں کے ساتھ، مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا ہندو ہیں یا کوئی اور مذہب کے لوگ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اسلام قبول نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ جو جانور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو تھے اس ٹائم پہ عرب زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، لوگ جو ہے جنگ میں جب جاتے تھے لڑائی کرنے کے لیے تو اونٹ کا استعمال کرتے تھے، گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، اس کے علاوہ لوگوں نے گھروں میں بکریاں پالی ہوتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام سے بھی کہتے تھے کہ ان پہ رحم فرمائیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی بے حد زیادہ تھی۔ آپ دیکھیں بک، آپ کی بک پیج نمبر 107 پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، کچھ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے آپ کے بک میں دیکھتے ہیں پیج نمبر 107، رحمت للعالمین کی رحم دلی۔ رحمت للعالمین کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمیشہ رحم دلی کی تاکید فرمائی، نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ کوئی شخص ہے اور جو ہے وہ سامنے والے بندے کو دیکھتا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل ہمارے گھر میں کوئی نوکر ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی سرونٹ ہے، وہ کام کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ باہر سے سودا لے کر آئے گا، گھر کی صفائی کرے گا، یا اور کوئی مطلب ہمارا کوئی کام کرنے والا ہے، وہ ہم سے تھوڑا مطلب کمزور بندہ ہے نا، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، پیسوں کے خاطر کام کرتا ہے، وہ ہمارے کام کرتا ہے، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں۔ اب وہ شخص جو ہے وہ بیمار ہو جائے، اس کو بخار ہے، انسان ہے نا، کبھی خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو ہائی فیور ہے، اور آپ گھر میں بیٹھے اور آپ مطلب ٹھیک ٹھاک بندے ہیں اور آپ جو ہے کام اپنا خود کر بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس شخص سے کہیں کہ جاؤ اور جا کے باہر سے میرے لیے فلاں چیز لے کر آؤ، اور وہ آپ سے کہے کہ سر آج مجھے بڑا سخت بخار ہے اور مجھے چھٹی چاہیے اور بس میں گھر ذرا جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے، اور آپ جو ہے نا آپ اسے کہیں کہ نہیں
تمہیں میں پیسے دیتا ہوں، تم نے میرا کام کرنا ہے، تمہیں میں چھٹی نہیں دے رہا، آپ اسے چھٹی نہ دیں اور بلکہ اس سے اور دگنا کام کروائیں کہ آج تم باہر سے سودے بھی لے کے آؤ، آج سارے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، یہ ہماری گاڑیاں جو کھڑی ہیں ان کو بھی واش کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ آپ نے اس پہ رحم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی پہ رحم نہیں کرتے، اب وہ شخص بیمار ہے، کمزور ہے، مجبور ہے، اب وہ بیچارہ جو ہے وہ اس بیماری میں بھی آپ کے سارے کام کر رہا ہے، تو اور آپ اس پہ مطلب آپ کا بیہیویئر تو رحم والا نہیں ہوا، اس پہ اس بات میں آپ کا بیہیویئر تو رحم والا نہیں تھا، آپ تو ظالم ہو گئے، آپ نے تو اس پہ ظلم کر دیا، وہ تکلیف میں تھا، آپ نے اس کا احساس نہیں کیا کہ اسے ایک دن کی چھٹی دیتے، بلکہ آپ نے اس سے ایکسٹرا کام بھی کروایا، اس سے ڈبل کام کروایا۔ تو جب آپ کسی پہ رحم نہیں کر رہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ جب کبھی آپ کو کبھی کسی کام میں آپ پھنس جائیں گے، مشکل آپ کو پیش آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں فرمائے گا، پھر آپ جو ہے پھر آپ کہیں گے کہ یا اللہ آپ میری مدد کیوں نہیں فرما رہے؟ تو وہ یہی ہمارا بیہیویئر دوسرے لوگوں کے ساتھ جو غلط سلوک ظالم جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر رحم نہیں کرتا۔ اب جس طرح اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو واقعات جو ہے اسکول میں سنائے جاتے ہیں اسلامی واقعات میں، فرعون کا واقعہ جو ہے وہ آپ نے سنا تھا کہ فرعون کتنا ظالم تھا، وہ لوگوں پہ رحم نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کو چھوٹی سی غلطی کی بھی سزا اسے سزائے موت دیتا تھا، تو وہ کیا تھا، وہ ظالم تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا فرعون جو تھا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا تھا، لوگوں پہ وہ رحم ہی نہیں کھاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس پہ رحم نہیں فرمایا۔ ابو لہب جو تھا وہ کافر تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، تو جب وہ لوگ کسی پہ رحم نہیں کرتے، جب انسان کسی پہ رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی ان پہ رحم نہیں کرتا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا کتنا برا انجام ہوا، جب انہوں نے کسی پہ رحم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پہ رحم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا تو اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مومنوں کی نشانیوں میں سے رحم دلی بھی ایک نشانی ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن مسلمان، جس طرح ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، وہ اصل میں مومن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مومنوں کی نشانیوں میں سے رحم دلی بھی ایک نشانی ہے۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، ہم یہ بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، یہ عمل ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر تو مجھ پر ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ تو جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو وہ پھر کسی دوسرے کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، بلکہ وہ پھر سامنے والے پر رحم کرتا ہے، رحم دلی سے پیش آتا ہے۔ تو مومنوں کی ایک نشانی رحم دلی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحم دلی کا جذبہ رکھتے تھے۔ کفار مکہ اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں، غلاموں، یتیموں اور بیواؤں پہ رحم کرنے کی تلقین فرمائی۔ تو اسٹوڈنٹس اس پیراگراف کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحم دلی کا جذبہ رکھتے تھے۔ اب یہ کفار مکہ اور طائف کے جو لوگ تھے نا، یہ علاقے کا نام ہے، جگہ شہر کا نام ہے، یہ مکہ جو ہے عرب کا شہر ہے، اور یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے کافر جو لوگ تھے ان کو کفار کہہ رہے ہیں۔ کہ کفار مکہ جو تھے، آپ نے ابھی مواخات کے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نبی کریم کے ساتھ جو لوگ مسلمان تھے، ان لوگوں کو اتنا تنگ کیا کہ وہ آخر مجبور ہو گئے، انہوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر لی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، انہیں یہ نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برا کرے، کچھ بھی ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے، کوئی برے الفاظ نہیں کیے۔ بد دعا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بری بات کہنا، کسی کے لیے برا سوچنا، اس کو بد دعا کہتے ہیں نا، کسی کے لیے غلط بات کہہ دی اپنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت بھی کر لی، لیکن ان کو کبھی بھی برا نہیں کہا، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پڑوسی کہتے ہیں۔ اب جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ بتایا کہ
جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ غلاموں کا میں نے آپ کو بتایا، جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، ہمارے جو سرونٹ ہوتے ہیں ان کو غلام کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے، لوگوں کے گھروں میں جو کام کرتے تھے، کام کرنے والے لوگوں کو غلام کہا جاتا تھا۔ یتیم کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بچے، وہ لوگ جن کے جو ہے پیرنٹس نہیں ہوتے، جن کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے یا مدر دونوں کی ڈیتھ ہو جائے، ان کو یتیم کہتے ہیں۔ اور بیواؤں پہ بھی رحم کرنا چاہیے۔ بیوہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ بیوہ وہ لیڈیز جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو بیوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ غلام جو ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ یتیم جو ہیں، جب ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں بھی رحم کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ لوگ رحم دلی کا سلوک کریں، ان پہ ترس کھائیں، ان کی ہیلپ کریں، پیسوں سے، خوراک سے، جس چیز سے بھی انسان کے بس میں ہو ان کی ہیلپ کریں۔ اور جو بیوہ ہوتی ہیں وہ لیڈیز جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کے گھر میں بھی تو پھر کام کرنے والا کوئی نہیں رہتا نا، کیونکہ آدمی ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور جب وہ آدمی جو ہیں جس گھر سے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بیچاری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، اکیلی رہ جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی رحم کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے کمزور جہاں پہ بھی لوگوں کو دیکھو تو ان پر رحم کرو، ٹھیک ہے، ان کی ہیلپ کر دو، ان کی مدد کر دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو کہتے ہیں رحم کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی بک میں یہاں پہ کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر رحم کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کافروں کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برے الفاظ کہنا، کسی کے بارے میں بری بات کرنا، اس کو کہتے ہیں لعنت کرنا، ٹھیک ہے۔ کسی کے بارے میں کہنا کہ تمہارے ساتھ یہ برا ہو جائے، یہ برا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لعنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کے اوپر لعنت کرنے کے لیے، برے الفاظ کہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ میں لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف لاؤں، میں لوگوں کے لیے کو اچھی باتیں سکھاؤں۔ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ ان کو میں اچھے راستے پر لے کر آؤں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کافروں کو بد دعا کریں۔ اب یہ ایک دفعہ کا ذکر کا مطلب یہاں پہ یہ تھا اسٹوڈنٹس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں یہ کافروں سے تنگ آ گئے تھے نا دراصل وہ، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کافروں نے تو ہمیں بے حد تنگ کر دیا ہے، اس حد تک تنگ کر دیا کہ ہم اپنا شہر چھوڑنے پہ مجبور آ گئے ہیں، اب تو آپ ان کے لیے کوئی بد دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، غزوہ بدر کے بعد کچھ کافر قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے، ٹھیک ہے۔ غور سے سنیں اسٹوڈنٹ، یہ پورا ایک واقعہ ہے اور بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ غزوہ بدر ایک اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی، بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اس میں مسلمان جیت گئے تھے، اور اس میں جو ہے کافر جو ہے وہ کچھ بھاگ گئے تھے اور کچھ کافر جو تھے وہ پکڑے گئے تھے، زخمی تھے، اور انہیں کافر جو تھے باقی اور تو بھاگ گئے تھے، جو کافر غزوہ بدر کے بعد کچھ کافر جو تھے وہ قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کافر تھے نا، یہ جب جو بچ گئے تھے وہاں پہ، جو زخمی تھے، جو زندہ تھے، ان کو جو ہے مسلمانوں نے پکڑ کے قیدی بنا لیا تھا، اپنے پاس قید کر لیا تھا۔ یہ وہ کافر لوگ تھے جو مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانے پر بھی مجبور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ساتھ کوئی شخص برا کرے اور ایک دم سے وہ آپ کے سامنے آ جائے تو انسان کو تو غصہ آتا ہے نا پھر اس پہ، تو یہ جو تھے یہ وہ کافر لوگ تھے۔ اب مسلمانوں کو تو ان پہ غصہ تھا نا، اور پھر جب غزوہ بدر میں یہ مسلمانوں کے ہتھے لگ گئے، ان کے ہاتھ میں آ گئے، تو بس انہوں نے تو ان کو قیدی کر لیا، بنا لیا، مدینہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ ان قیدیوں کو کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک وہ قیدی تھے، بے شک وہ کافر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے بہت برے سلوک کیے تھے ان کے ساتھ، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی، نصیحت کی کہ ان کو جو ہے نا کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو اچھا کھانا دینا، یہ ایسا نہ ہو کہ اگر قیدی ہیں تو یہ بھوکے رہیں، آپ نے ان کو ٹائم پر اچھا کھانا دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے مگر ان کو اچھا کھانا کھلاتے، مطلب اگر کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ ان کے پاس کھانے کے لیے تھوڑی چیز ہوتی تھی تو صحابہ کرام خود نہیں کھاتے تھے لیکن ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا ہے۔
ان قیدیوں کو رسیوں سے خوب کس کر باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ درد سے کراہتے تھے۔ کراہتے کا مطلب ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے جو منہ سے ایک آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں درد، ٹھیک ہے، کراہنا کہتے ہیں۔ وہ جو تکلیف ہوتا ہے نا، وہ درد ہوتا ہے ہمیں جب، جیسے آپ کو فار ایگزامپل آپ سیڑھیوں سے گر جائیں، آپ جیسے سیڑھیوں سے گر جائیں گے اور آپ کے پاؤں پہ جو ہے ایک دم شدید سی چوٹ لگ جاتی ہے اور آپ کے پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دم جو چیخ آپ کے منہ سے نکلتی ہے یا ایک آواز جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں کراہنا، ٹھیک ہے، کہ تکلیف سے کراہ رہا ہے، مطلب کراہتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی تو ان کے منہ سے ایک دردناک آواز نکلتی تھی، اس کو کہتے ہیں کراہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی تکلیف دیکھی نہ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں تاکہ ان کو سکون نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جگہ پہ گئے جہاں پہ کافر جو تھے قیدی بنا کر رکھے گئے تھے، جب نبی کریم نے دیکھا کہ ان کو تو اتنا سخت مضبوطی سے کس کے رسیاں باندھی گئی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ بھی نشان پڑ گئے، ان کے پیروں پہ بھی نشان پڑے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی گئی، کیونکہ نبی کریم تو نرم دل تھے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہیں اتنی زور زور سے رسیاں باندھی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی رسیوں کو مطلب جو ہے ڈھیلا کرنے کا مطلب ہوتا ہے لوز کر دیں تاکہ ان کو سکون نصیب ہو۔ بے شک قیدی ہیں، وہ بھاگیں گے تو نہیں، آپ کی اسٹڈی میں ہے نا، آپ کی کسٹڈی میں ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ سے بھاگیں گے تو نہیں، آپ کم از کم ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں تاکہ ان کو سکون نصیب ہو۔ جانوروں پر رحم دلی، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق کے لیے بھی رحم دلی کا جذبہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے نکال لیے، جس پہ چڑیا بے قرار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بچے واپس گھونسلے میں رکھو، ٹھیک ہے۔ اب چڑیا جو ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی، مطلب چھوٹا سا پرندہ ہے چڑیا جو ہے، اور وہ جو ہے ایک گھونسلے میں ایک گھونسلہ بناتی ہے، تنکا جوڑ کے درخت کے کونے پہ کسی سائڈ پہ گھونسلہ بناتی ہے، اس میں پھر وہ اپنے بچوں کو اس میں چھپا کے رکھتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے سے جاتی ہے، پورے اتنے علاقے کا چکر لگا کے کہیں سے ایک دانہ اسے خوراک ملتا ہے وہ لے کر آتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ تو ایک صحابی نے کیا کیا کہ دیکھا کہ وہ انہوں نے محبت میں، جیسے انسان کو کوئی پرندہ پسند آ جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں، تو اسی طرح صحابی نے جب اس چڑیا کے گھونسلے میں سے اس کے بچے کو نکال لیا، وہ چڑیا کھانا لینے گئی ہوئی تھی، اور جب واپس وہ چڑیا آئی اس نے دیکھا اس کے بچہ نہیں ہے تو بے قرار ہو گئی، چوں 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 چوں، مطلب اپنی زبان میں جو ہے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور ڈھونڈنے لگی اور بے قرار ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اور واپس جا کے چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رکھ دو تاکہ اس کی مدر کو سکون آ جائے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانوروں پر رحم کیجئے، جانوروں پر بھی ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ اب ہم لوگ انسان جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے شوق میں کتا، بلی، کوئی پرندہ، طوطا، کوئی بھی چیز ہم اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور شوق میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں، ویکیشن ہماری ہوتی ہیں، سمر ویکیشنز ہو یا ونٹر ویکیشنز ہو، اور ہم چلے جاتے ہیں اس جانور کو، اس پرندے کو گھر میں بند کر دیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں اور خود ہم چلے جاتے ہیں ٹرپ پر 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، ہم سوات چلے گئے، مری چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، ہم لوگ آؤٹ آف سٹی چلے گئے کہیں بھی، اور پھر جو ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بیچارے کیا کھائیں گے، ان کے لیے بھی تو کوئی بندوبست کر کے جائیں نا، تو یہ تو ظلم ہو گیا ان پہ، وہ بیچارے بھوکے پیاسے رہیں گے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درد کو جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تو گلہ کر سکتے ہیں لیکن یا اللہ یہ کیسا تیرا انسان ہے کہ اپنے شوق کے لیے مجھے اپنے گھر لے آیا اور پھر مجھے یہیں بند کر کے چلا گیا۔ تو یہ جو ہے ان پہ ظلم ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پرندہ یا کوئی جانور اپنے شوق کے لیے اپنی خوشی سے اپنے گھر میں لاتے ہیں تو پھر آپ ان کا خیال بھی رکھیں گے، آپ نے ان پہ رحم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں پہ بھی رحم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرا سن سکتا ہے اور ایک ایسی چیز ہے جسے اندھا دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ مثال جو ہے نا یہ جانوروں کے لیے دی گئی ہے یہاں پر کہ جانور جو ہیں ان کے پاس سننے کی حس نہیں ہوتی، مطلب وہ آپ کی لینگویج کو سن کے آپ کو جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، مطلب ایک طریقے سے کان ہیں ان کے لیکن سننے کی طاقت ان میں نہیں ہے، کہ جس طرح ہم انسانوں کو اللہ نے کان دیے ہیں تو ہم کانوں کو سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو جانوروں کی زبان ہے، زبان نظر تو آتی ہے، نظر تو آتی ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہے لیکن ان کے پاس بولنے کی قوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن
یہ جو جانور ہیں نا، جب یہ سامنے والے انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہے ہیں تو وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ رحم دل ہے کہ یہ ظالم ہے۔ جیسے کہ اب ایک قربانی کے دنوں میں جو جانور آتے ہیں ہمارے گھر میں، اور آپ جو ہیں آپ ان کو جا کے پانی پلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، 2 دن اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، وہ جو ہے جانور آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہ ٹکر مارتا ہے، نہ لات مارتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ رحم دلی کا سلوک کر رہے ہیں۔ جس ٹائم آپ جو ہے نا اس جانور کو، وہ بیچارہ بیٹھا ہو اور آپ اس کو جا کے جو ہے پتھر مار دیں یا اسٹک اٹھا کے اسے مار دیں تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ تو ظالم ہے، مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ جب آپ اسے تنگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بدلے میں آپ کو ٹکر بھی مارے گا، لات بھی مارے گا۔ تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بھی، بے شک ان میں سننے کی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ جب آپ آرام سے پیار کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو سن رہا ہے، ہماری بات سمجھ رہا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ہماری فیلنگ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں نا وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں یہ رحم دل انسان ہے یا ظالم ہے۔ اب دیکھیں یہ اس شخص نے اگر آپ گھر میں بلی پال لیتے ہیں فار ایگزامپل، اور وہ جو ہے اسے پیاس لگی، سارا گھر میں وہ پھرتی ہو تو آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اب یہ جو شخص ہے اس نے گھر میں بلی پالی ہوئی تھی، اور یہ شخص اس کے اوپر اتنا رحم دل ہے کہ اس بلی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے، یہ رحم دلی دکھا رہے ہیں اس میں کہ جانوروں پہ رحم دلی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا تو اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو جانوروں پہ رحم کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی ایک نیکی ہے۔ یہ جو ہم رحم دلی کا جذبہ اختیار کرتے ہیں نا، اس سے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ جب بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ کبھی ہماری مشکل وقت ہم پہ پڑتا ہے تو لوگ پھر ہماری بھی ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں پیج نمبر 108 دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ کی بک میں یہاں پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے اپنی بلی کو بھوکے پیاسے باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ ایک عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ عرب میں، مکہ میں ایک عورت تھی جس نے اپنے شوق کے لیے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس بلی کو نہ کھانا دیتی تھی نہ پانی دیتی تھی، بس اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اور جو ہے نا بس اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتی تھی۔ وہ بلی جو ہے بھوکی پیاسی، اسے باندھ کے بھی رکھا ہوتا تھا، ایک کونے میں اس نے باندھا ہوتا تھا بس اپنے کھیلنے کے لیے، اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے اس بیچاری بلی کو رکھا ہوا تھا، اور وہ بلی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ تو ایک دن وہ بلی جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا وہ عورت جہنم میں جائے گی جس کی وجہ سے وہ معصوم بے زبان جانور وہ بلی مر گئی، تو وہ عورت اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک وہ عبادت گزار ہو، نمازیں پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، لیکن اس کا سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث یہ ساری باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان کو احادیث کہتے ہیں، یہ جو ہم نے بھی پیچھے پڑھی، کہ ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں پر ظلم کرنا اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا گناہ ہے۔ ہمیں کسی جانور کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پانی کی تلاش میں ایک کنویں کے پاس گیا، وہ پانی پی کر اپنی پیاس اس نے بجھا لی، قریب ہی ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ اس آدمی کو کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنے جوتے کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ اس کے گناہ معاف کر دی اور اس کی مغفرت کر دی، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کی ایک نیکی کی وجہ سے اس نے اپنا شوز اتارا، اس کے اندر پانی بھر کے اس کتے کو پلایا تو اس جو کتا تھا اس کی جان میں جان آ گئی، کیونکہ وہ گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور مطلب تکلیف ہو رہی تھی، اسے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، اگر وہ پانی نہ پیتا تو وہ مر جاتا۔ اس نے آدمی نے اس پہ رحم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رحم دلی کے اثرات کا مطلب یہ ہے کہ جو فیلنگ ہم رکھتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ غصہ کرتے ہیں نا تو غصے کا اثر کیا ہوتا ہے، جھگڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے سامنے والا بھی آپ سے خفا ہو جاتا ہے، اور جس جگہ پہ فار ایگزامپل اگر آپ کلاس میں جو ہے آپ کا رویہ جھگڑا غصہ تھا، آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ غصے والا تھا اور آپ نے دوسرے بچے کو تکلیف بھی پہنچا دی، جھگڑا بھی ہو گیا آپ کا اس سے، تو وہ ماحول جو ہے وہ ایک اثر آپ کے غصے کا اثر کتنے لوگوں پہ پڑا، میڈم کو بھی غصہ آئے گا، پھر آپ کے جو ہے پیرنٹس کو کمپلین کی جائے گی، جس بچے کے ساتھ
آپ نے جھگڑا کیا، اس کو ہرٹ کیا، وہ بھی آپ سے خفا ہو گیا، اور کلاس فیلو نے بھی آپ سے جو ہے فرینڈ شپ توڑ دی کہ آپ تو جھگڑا کرنے والے بچے ہو، تو یہ سب اثرات ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اثرات۔ اسی طرح رحم دلی کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ رحم دلی کا جو نرمی کا جو رویہ ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کا رویہ اختیار کرنے سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ رحم اور مہربانی کرنے والوں کے لیے آخرت میں کامیابی کی خوشخبری ہے۔ رحم کرنے سے آپس میں پیار، محبت، اتحاد پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں امن و سکون اور ترقی کی فضا قائم ہوتی ہے، اور معاشرے سے ناانصافی اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب ہر دنیا میں، معاشرے میں، ہمارے اس سوسائٹی میں ہر بندہ دوسرے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا، مشکل وقت میں اس کی مدد کرے گا، اس پہ رحم کھائے گا، تو پھر تو کوئی ظالم بچے گا ہی نہیں اس دنیا میں نا۔ تو اس دنیا سے ظلم و ستم اور گناہ اور سارے جو جرائم ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رحم دلی کی خوبی کو اپنائیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے پسندیدہ بندے بن جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا اور بڑوں کی عزت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس نے دوسروں پہ رحم نہیں کیا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بہت بد نصیب ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے لیے رحم کی عادت نہیں ڈالی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو رحم دلی کے چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ بھی اپنے مزاج میں رحم دلی جو ہے وہ لائیں گے، اور اپنے دل کو جو ہے وہ رحم دل بنائیں گے، مطلب رحم کرنے والا دل بنائیں گے، اور لوگوں کے اوپر کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں گے۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ہوم ورک ہے وہ ہے سبق رحم دلی کی آپ نے کتاب سے ریڈنگ کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔